بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے، کیا؟ جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا، باری تعالی تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے دیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے۔ تو جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح۔
کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایک فرشتے کو جاؤ آزما لو. فرشتہ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا. اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا. کس کا نام؟ آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے. ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں. اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں. اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا. کس کا؟ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے. عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے؟ میرے محبوب کا نام الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے. تو وہ پوچھے تو فرشتہ تھا. اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے. کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو. اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ کی یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی. میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں میں نے 2-1 بار 3 بار بیان کی ہے. 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے. تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا. اس نے پھر نام لیا. بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر نام لیا. ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دی. ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے. پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام. اس نے ریوڑ لے لیا تھا. اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو. پھر دوبارہ نام لیا. کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں. اسلام نے فرمایا ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں. فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا. تو اس طرح مجنونانہ آپ تصور کر سکتے ہیں مجنون لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت، کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ. تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریوڑ بھی دے دیا. پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دو. اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا چرواوا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا. آپ سمجھے نا بات کو؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے. اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا،
ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے. بولیے. اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے. مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے ہے، وہ صرف اپنے لیے. وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا روشن خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے. ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے. اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے. وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ. اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہ کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے. ہزارہ کعبوں سے وہ ایک دل، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا. اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے. تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو. بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو. ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں. بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے، بس وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے. اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہاء اور ائمہ، ان کے شاگرد تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے. ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا ہزارہ لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے. وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے حصول علم کے لیے. کتنے؟ 20 برس گزارے، اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا. 20 برس میں سے
18 برس صرف ادب سکھایا. سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا. آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا. 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا. اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے. یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور تھا. مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے. حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. عمر بھر حضرت ذوالنون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتوی زنی کی، کافر ملحد زندیق کہا. پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے. ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا. ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندیق کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے. جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا. سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا. اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے. اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا. دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا. مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. لوگ پچھتاتے رہ گئے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے ہر ایک سے جب بات کرو نرمی سے بات کرو، لطافت سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو، نیکی کی بات کرو، خوش کلامی کرو، نرم جو بنو، نرم خو بنو، نرم گفتگو کرو اور شائستہ کلام کرو. سافٹ سپیچ. آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ جو لوگوں سے بات کریں اس کے اندر بھی محبت کی چاشنی ہو، اس کے اندر مودت کی چاشنی ہو. آپ کے گفتگو کے ایک ایک لفظ سے حسن ٹپکے، خوبصورتی، نرمی، اور خوبصورتی ساری نرمی میں ہے.
سختی اور درستی یہ بدصورتی. اب اس کی آگے اگلی شکل اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب یہ جو نرم گفتگو اور شائستہ کلامی ہے یہ کیا ہے، اور سخت گفتگو اور ناشائستہ کلامی وہ کیا ہے. اب اس کے معانی سمجھیں گے قرآن مجید سے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر دیے. پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. یہ شرط لگائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے. فرمایا ان لوگوں کے لیے اجر ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے ہاں، اور انہی کے عمل کی قبولیت ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آپ دیکھ لیں، آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، ایک نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد شرط ہے اس کی قبولیت کی شرط کہ نہ زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ بولے جس لفظ سے جس پر آپ نے خیرات کی، جس کی مدد کی، جس کی اعانت کی، جس پر یہ بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ایک لفظ بھی ایسا نہ بولے جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جس سے اس کی عزت نفس پر حرج آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں. نہیں، دیں اور اسے لینے والا ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس امر پہ شکر ادا کریں کہ اس نے قبول کیا. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے. آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا، توفیق دے دی آپ کو. یہ آپ پر احسان، اس پر احسان نہ جتلائیں، ایک لفظ بھی نہ بولیں. تو کیا کریں؟ قول معروف ومغفرۃ، کہ سائل سے یا جس کی ضرورت پوری کی نہایت نرمی سے بات کرو، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرو. خیر من صدقۃ یتبعها اذى، نرمی سے بات کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنا، محبت اور شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا. آپ اپنی زبان کے ساتھ دلجوئی کریں. فرمایا یہ اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد آپ کے ایک لفظ کے ذریعے اس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کو توڑ دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں. طرز کلام، آپ کا رویہ اس کو احساس دلا دے، شرمندگی دلا دے، یہ اس کے لیے اذیت ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. فرمایا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت مند نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کر دی، کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی، مگر آپ خود تنگ دست ہیں، آپ کے پاس فراوانی نہیں، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، مالی اعانت کر سکیں، تو آپ گریز کرنا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، گریز کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا اگر تم اپنی تنگ دستی اور عدم استطاعت کی وجہ سے گریز کرنا چاہو کسی مستحق سے، ضرورت مند سے،
اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرتے رہو کہ کوئی اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں. اب مدد نہیں کر سکتے تو فرمایا نہ دے سکو تب بھی نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا بھی صدقہ اور خیرات ہو جائے گا. پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرمایا موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں اور معجزات جو میں نے عطا کیے آیات بینات لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور ہمہ وقت میری یاد میں اور میرے ذکر میں رہنا، اس میں کبھی غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو. اور فرعون کے پاس جاؤ دعوت لے کر، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے. یہ حکم دینے کے بعد فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اور جب فرعون سے بھی بات کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرنا. جو دشمن ہے، جس نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل، اس کو دعوت دیتے ہوئے بھی قولا لینا، نرم انداز سے سافٹ بات کرنا، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے. نرم طریقے سے بات کرو گے تو شاید نرم گفتگو اس کے لیے نصیحت قبول کرنے کا سبب بن جائے یا میرے غضب سے ڈرنے کا سبب بن جائے. اب یہ جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں لعلہ کے بعد یتذکر او یخشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نرم انداز گفتگو ہر صورت میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتا ہے. یہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس کی حکمت یہ ہے دھیمے انداز سے، نرم انداز سے، محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا. کیونکہ نرم طریقے سے سمجھا کر شائستگی، محبت، اکرام سے کی ہوئی گفتگو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے. خواہ وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف اس کا دل جھک جائے یا جھکنے لگے یا جھکنے کے لیے سوچنے لگے، یا خوف کا پہلو اس کے کوئی دل میں ڈر پیدا کر دے. لیکن بہر صورت اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ دل متوجہ ہوتا ہے. نرم انداز سے گفتگو کی جائے، جس شخص سے بھی کرے تو دل کے کان سننے کے لیے تیار ہوتے. کیا تعلق ہے آج ہمارا دین کے دعوے داروں کا سیرت محمدی کے ساتھ. پھر اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کی، فرمایا قد ترک نفسہ من ثلاث المیرا و اکسار و ما لا یعنی. آقا اسلام نے تین چیزوں سے اپنی ذات کو بچا رکھا. تین چیزیں ایسی تھیں جن سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور تین چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا. تین چیزوں سے خود پرہیز کرتے اپنی ذات کے لیے، اور تین چیزوں سے دوسروں کو اور دوسرے شخص کو بچاتے. جو اپنی ذات کو جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا ایک لڑائی جھگڑا. آج کی زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے. ایک شخص مکی اور مدنی زندگی کے 63 برس میں نہیں ملتا جس سے آقا علیہ السلام کی کبھی لڑائی نہیں، سب سلامی ہوئی، کبھی جھگڑا ہوا. ایک بھرپور انسانی بشری زندگی گزاری. خامد بھی تھے، ازواج مطہرات، اولاد کے باپ بھی تھے، کسی کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کے پڑوسی بھی تھے، تجارت بھی تھی، معاملات بھی کیے، باغ بھی کیا، بھرپور زندگی گزاری. مگر 63 برس میں کسی سے لڑائی نہیں. اس سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا. اور لڑائی سے مراد کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے اور تینوں کا حل نہیں کرتے تھے. یعنی کسی سے کلام ہوا تو کلام میں جھگڑا نہیں ہوا، بحث و تکرار تو میں. اور دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ کثرت مال، دولت سمیٹنا، یعنی دنیا کا حرص، طمع اور لالچ اور دینی مقصدات کے پیچھے جانا. اس سے اپنی زندگی کو بچا رکھا تھا. بے نیاز سے فقیری میں امیری تھی، فاقہ میں سیرابی تھی. اس میں اگر ظاہر ہاتھ میں ساری کائنات اتنا غنا تھا، اور طمع اور لالچ سے اتنا پاک تھا. اور تیسری چیز جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا بے مقصد بات کرنا اور لا یعنی بات کرنا. اس کی کلیت اجتناب کرتے. جو کلام فرماتے جو بامانہ، با مقصد، پرپس
اور تین چیزیں ایسی تھیں وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ صَلَاتٍ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ، اور تین چیزیں ایسی تھیں جس سے ہر دوسرے شخص کو بچا رکھا تھا۔ وہ یہ ایک مذمت، کسی کی مذمت نہ کرتے، کسی کی مذمت نہ کرتے۔ دوسرا، کسی میں عیب نہ نکالتے، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہتے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، اور ہر ایک کی جو بھی کمزوری دیکھتے اس پہ پردہ ڈالتے، اس کی کمزوری کو بے نقاب نہ کرتے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہمیں دین کی دعوت کا ایک منہج اور اسلوب دیتی ہے۔ اگر داعی اور دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا نمائندہ کہلانے والا، اور دین اللہ کا دین اور آقا علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا، اگر اپنی زندگی میں، کلام میں، گفتگو میں، معاملے میں اس سیرت کی جھلک نہیں رکھتا، اس کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں، دین کی طرف رغبت نہیں پیدا کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی دیکھیے اور اپنے اعمال بھی دیکھیے، اس وقت اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت میں سخت یا بری بات کہنا طبیعت میں نہیں تھی، اور طبیعت میں بد کلامی، سخت کلامی نہیں تھی، اور ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ، اچھے اخلاق یہ جنت کے اعمال میں، جس کے اخلاق اچھے دیکھو سمجھو جنتی۔ لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اگر کوئی بد اخلاق ہوں گے تو آپ کس کھاتے میں چلے؟ حضور اسلام نے فرمایا اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن۔ طبرانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کو ترازو میں تولا جائے گا، جب اعمال تولیں گے، سب سے پہلا عمل جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا وہ اخلاق ہے۔ ہر چیز بات خلق حسن کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت آسان ہے۔ اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی ابن، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو عطا کیا۔ اللہ کا سب سے بہترین تحفہ جو کسی بندے کو مل سکتا ہے کیا؟ فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ وہ عمل بیان کرے، فرمائیے جس کے باعث سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اس کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی کے فسالتو عن مجلس، اور میں ابا جان مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ نواسا ہے گرینڈ سن آقا علیہ السلام کی زندگی کی، جو اپنی زندگی میں دیکھا بچپن تھا وہ دیکھا، بعد ازاں پوری زندگی جو آقا علیہ السلام گزار کے لائے تھے اس کے جز کی تفصیلات بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا برتاؤ کیسا تھا، اور مجلس کیسی ہوتی تھی آقا علیہ السلام؟ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا مجلس علم وحلم وحیاء وامانت وصبر۔ امام ترمذی نے اس کو شمائل محمدیہ اور بیہقی نے شعب الایمان اور دلائل النبوت اور طبرانی نے المعجم الکبیر۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی مجلس ہمیشہ علم کی مجلس ہوتی، علم اس مجلس سے لوگوں کو علم ملتا، جاہل کی جہالت دور ہوتی، بے خبر کو خبر ملتی ہے، لوگوں کو علم کا نور ملتا، شعور ملتا، سلوک میں بہتری آتی۔ اور دوسرا فرمایا مجلس علم کے ساتھ مجلس علم کی، آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سننے سے، آپ کا برتاؤ دیکھنے سے پہلے مجلس کے ساتھ معاملات کو اسٹڈی کرنے سے بندے کو علم ملتا، بندہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے بردباری سیکھتا، ایک علم ملتا اور ایک برداشت اور بردباری ملتی تھی۔ حضور کی مجلس یہ زینت تھی،
اور پھر فرمایا حیا، حضور کی مجلس سے حیا کا درس ملتا تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حیا دیکھنے والے کو پیدا ہوتا تھا، اسے حیا کرنے کا راستہ ملتا تھا، طریقہ ملتا تھا۔ پھر فرمایا مجلس ہمارا داری کی مجلس ہوتی، وہاں کسی کی چغلی نہیں ہوتی تھی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پر گفتگو نہ ہوتی، کسی کا عیب نہ اٹھایا جاتا، ہر ایک کی پردہ پوشی ہوتی اور حیا ہوتا، اور اگر ذیت ناک کوئی بات ہو جاتی تو بندہ سب بات کر دیتا تو آپ صبر کا طے کرتے، حضور کی مجلس سے صبر ملتا ہے۔ یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں، جب آقا علیہ السلام کی مجلس آپ نے دیکھ لی، ہماری بھی مجالس، دینی مجالس، مذہبی مجالس، دعوتی مجالس، کرمی مجالس، تدریسی مجالس، ہم بھی ہر حلقات کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، ہماری مجالس کا عالم کیا، ہم کسی کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتے، اور دعوے دار دین کے عالم بندے میں دائی روس و شان دیتے، انتہائی غلیظ قسم کے القاب لیتے ہیں اپنے مخاطب سے، جن سے آپ کا احترام رائے، اسے انسان بھی نہیں کہہ کے بلاتے، دجال سے بھی بدتر نام لیتے، انتہائی غلیظ گالیاں لکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا جو کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی، ایک دوسرے کے اگینسٹ ایک تماشا بنا دیا گیا دین کو۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ دین کے نام دین سے متنفر کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف دین دشمن طاقتوں نے لوگوں کو مقرر کر شعوری یا لاشعوری طور پر اللہ دے کر جانے، بل ایک مہم ہے لوگوں کو، نسلوں کو دین سے متنفر کرنے کی۔ ہماری مجلسوں میں نہ علم رہا، نہ علم رہا، نہ حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ صبر رہا، نہ ادب رہا۔ آقا علیہ السلام کی مجلس ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں طنز ہے، تنقید ہے، گالی گلوچ ہے، توہین ہے، تذلیل ہے، تکفیر ہے، تضلیل ہے، دھمکی ہے، چیلنج ہے، للکار ہے، ہنگامری ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے، یہ ہماری مجلس ہے۔ ہماری مجلسوں میں یہ ملتا ہے، شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی، دین کے دعوے دار نے دین سے بیزار کیا، ہمارے حد اخلاقی نے دین سے بیزار کیا، جن سے انہوں نے دین سیکھنا ہے ان سے دین کے بجائے کچھ اور مل رہا۔ پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ترفع فی الاصوات، فرمایا بیٹے حضور السلام کی مجلس کی کچھ خوبیاں اور بتاتا ہوں، فرمایا لا ترفع فی الاصوات ولا تؤمن فی الحرم ولا تصنع فلتات، فرمایا آپ کی مجلس میں آواز بلند نہیں ہوتی، کسی کی عزت اور حرمت پر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگایا جاتا، اور کسی کی کمزوری کو اچھالا نہیں جاتا تھا، اور کسی کی عیب اور برائی کو بے نقاب بے پردہ نہیں کیا جاتا۔ یہ مجلس نبوی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اپنی مجالس میں دوسروں کی عزت تحفظ کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں خطاؤں کو اچھالتے ہیں، یہ ہمیں مجھے تو مسلمانی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام اس عمل کے ساتھ دین کے دعوے داروں کو جب دیکھیں گے، ملکوں کو دیکھیں گے تو کیا ان کو اپنا امت ہی سمجھیں گے؟ پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے سیدنا علی شیر خدا سے مزید پوچھا، انہوں نے فرمایا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّي عَلَيْهِمْ، یہ امام ترمذی نے روایت کی۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتے، باہمی محبت پیدا کرتے، ان کو جوڑتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، ان کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے سے متنفر نہیں کرتے تھے، کسی قوم، طبقے یا مسلک یا کسی گروہ کا قبیلے کا کوئی آدمی عزت والا بڑا ہوتا اس کی توقیر کرتے تاکہ اس کے قبیلے والے یا گروہ والے یا فالوور ان کی دل شکنی نہ ہو، اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا اسی کو ان کا سربراہ مقرر کر دیتا۔ یہ عالم تھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کا، اور یہ آپ کا عملی نمونہ تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگلا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی رجلا فرآ فی وجهه البشر صافحه، اگر آقا علیہ السلام سے کوئی شخص ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، خوشی اور فرح دیکھتے، چہرے پر ملائمت دیکھتے، نرمی، کشادگی، راحت دیکھتے، تو آقا علیہ السلام اتنا خوش تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کا بازو تھام لیتے۔ الفاظ آئے ہیں فرآ فی وجهه البشر اخذ بیدہ، جس کے چہرے پر ملائمت، کشادگی، مسرت، مسکراہٹ، نرمی دیکھتے، آقا علیہ السلام ہاتھ پکڑ لیتے پیار کے ساتھ۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے، اس کا ہاتھ تھامتے، یعنی اپریشیٹ کرتے، یہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے پسند ہے۔ یہ میں نے بھی پہلے نقشہ بیان کیا، اس کا چند احادیث کے ذریعے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور دیگر صحابہ کی روایات سے احادیث میں تھوڑی تفصیل
اب عملی نمونے کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو کچھ بیان کیا اس کے عملی نظائر کیا ہیں آقا علیہ السلام کی حیات سیدہ سیرت مبارکہ میں عملاً کو چیزوں کو دیکھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بہت سی کتب حدیث میں آئی ہے، متفق ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، اس واقعہ کو کئی طریق سے روایت کیا گیا، مسجد سے فارغ ہوئے تو چل رہا تھا سین مسجد میں، اور ایک بار واقعہ پیش آیا باہر سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چلا، حضور علیہ السلام کی جسم اثر پر موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر، نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھے اور اس کے کنارے موٹے تھے، کھردرے تھے سخت۔ ایک عربی آ گیا گاؤں سے، اس نے آتے ہی ابھی بات نہیں کی، زور سے آقا علیہ السلام کی چادر کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کی رگڑ سے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر سخت نشان لگ گیا، تکلیف ہو گئی۔ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی رگڑ کا سخت نشان آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ دیکھا، اور کھینچ کر پھر وہ شخص کہتا ہے قال مرلی من مال اللہ الذی عندہ، چادر کھینچ کر گردن پہ زخم نما کیفیت کر کے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال اس میں سے مجھے حصہ تھا، اللہ کے دیا ہوا مال میں سے مجھے حصہ تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید لفظ ہے، اس کے لفظ ہیں فحمر رقبتہ، آپ کی گردن سرخ ہو گئی اس رگڑ سے، فقال یا محمد احمدنی علی بحیری هذین فانک لا تحمل من مالک ولا من مال ابیک، کھینچ کر گردن سے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ دو اونٹ ہیں، میں حاجت مند ہوں، میرا قبیلہ بھوکا ہے، قبیلے میں میرے خاندان میں بھوک کا مشکل ہے، دو اونٹ لایا ہوں، ان کو غلے سے کھجوروں سے غلے سے بھر دو اور مجھے جو کچھ دیں گے آپ اپنے مال سے نہیں دے رہے، نہ اپنے باپ کے مال سے لے رہے ہیں، یہ اللہ کے مال سے دیں گے جو اللہ نے آپ کو دے رہے ہیں۔ ساتھ یہ بات یہ خطاب کا پہلے چادر سے گردن کو زخمی کر دیا، مبارک گردن، اور پھر کلمات یہ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، فالتفت الیہ فضحک، اس کی طرف اس طرح دیکھا اور مسکرا کر اس سے پوچھا، ایک اور حدیث میں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ مال تو میں آپ کو دے رہا ہوں اور مال اللہ کا ہے، نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا، پھر امر لہ بعطا، یعنی اس کو عطا کرنے کو دے دیا کہ اس کے بھر دو، جتنا مانگتا ہے دے دو تاکہ اپنی قبیلے کی بھوک مٹائے۔ مگر اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے پوچھا اے عربی جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس کا بدلہ لینا نہیں بنتا؟ بدلہ نہ لوں؟ وہ جواب دیتا ہے قال اللہ، آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ آپ نے پوچھا لما، بدلہ کیوں نہ لوں؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لو، اس کے لیے آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں لے سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے سکتے، میں نے برائی کی ہے، زیادتی کی ہے، اور آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے لینے والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا کر اور اس کو اس کی حاجت کے مطابق دے دیا۔ یہ عملی نمونہ دے رہا، اپنے آپ کو ذرا فٹ کر دینا اس سچویشن میں۔ اس کے بعد دیکھیں عربی اگر آپ کے پاس آ اس کا اثر کیا ہو۔ زبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی اور امام مالک نے الموطا میں بھی روایت کی زبیر بن مطعم سے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ حنین پر گئے، واپس لوٹے، جنگ میں فتح یاب ہو گئے، تو مال غنیمت تھا بہت سا۔ فرماتے ہیں جب مال غنیمت لے کے لوٹ رہے تھے تو آگے گاؤں آیا، غزوہ حنین سے واپس آتے راستے میں گاؤں، میں یہ عرض کر رہا تھا غزوہ حنین سے واپس آتے ہوئے راستے میں دیہاتوں سے گزر ہو رہا تھا، تو کسی ایک دیہات کے بدو تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو آ کے گھیر لیا۔ علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعراب یسألونہ حتی تروا علی ثمر، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ کو دھکیلتے چلے گئے، بدو تھے دھکیلتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دے۔ اب آپ اندازہ کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگ لڑ کے آ رہے ہیں جن کا حق ہے مال غنیمت، وہ مجاہدین صحابہ نہیں ہیں، وہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ تو رستے سے گزر رہے ہیں، ایک گاؤں ہے وہاں کے بدو، انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مال غنیمت آ رہا، آقا علیہ السلام کو گھیر لیا اور دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت کے پاس جا کے دھکیل کے لے گئے، ایک کانٹے دار درخت میں، وہاں آپ کی کمری مبارک کر دی، پھنس گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے، اب اللہ بہتر جانے وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں، اغلباً
وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہوتے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہیں۔ یہ گمان غالب ہے، حدیث پاک میں ٹیکسٹ میں ایسی کوئی چیز درج نہیں، اور مسلمان ہوتے تو یہ حضر نہ کرتے، دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت میں جا کے پہنچا دیا، آپ کی کمر مبارک پھنس گئی، کہتے ہمیں مال غنیمت میں سے دے، فخاطف رداء، آپ کی جو کمری مبارک تھی وہ اس کے اندر پھنس گئی چادر۔ آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا فرما، وواقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی، میری چادر مجھے واپس کر دو، چادر واپس کر دو، فلو كان عدد هذه الرداء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، اور میں اللہ کی عزت کی قسم، میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا، خواہ وہ ان درختوں کے پتوں کے برابر ٹہنیوں کے برابر بھی مال ہوگا، حاجت مندوں میں سارا تمہیں تقسیم کر، ہرگز تم مجھے نہ بخیل کنجوس پاؤ گے، نہ وعدہ خلافی کرنے والا پاؤ گے، نہ بزدل پاؤ گے، چاہے میری واپس دو، جتنا مال تمہاری ضرورت کا سب دے۔ آپ کا اسلام میں آتا اور ان سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ ایسا سلوک میرے ساتھ نہیں ہوتا، ایک مزاج کی وہ نرمی، وہ شفقت، پھر طبیعت کے اندر وہ فراخی ہے، پھر وہ سخاوت ہے، پھر آپ کو درگزر ہے، پھر رحیمی اور کریمی ہے، پھر صرافہ رافت اور رحمت ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں، دیکھو کتنا عذر قبول کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں کہ میں کون ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ کیسا سلوک کرے۔ ان کے نزدیک تو میں ایک شخص ہوں، جنگ جیت کے آرام، میرے پاس مال ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے، اور یہی ان کی عادت ہے جس سے لے کے آگے بڑھتے چلے، چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں ان کی طبیعت سے کتنی تیز پیدا کی، اتنا ایڈجسٹ کیا۔ ہمارا اکثر بیشتر گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ڈپریشن کا مریض پوری زندگی ریئلائز نہیں کرتے کہ ڈپریشن کا مریض، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، راستے ہو جاتے ہیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ دوسرے کی مجبوری کیا ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو نیگیٹیوٹی ہے اس کی سوچ میں، وہ صحیح سمپل سوچ نہیں کرتا، مانگنے کا انداز کسی کا خراب ہے، بات کرنے کا انداز خراب ہے، ہم اس کو یہ کنسیشن نہیں دیتے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، شعور نہیں، آداب نہیں، محنت نہیں، چلو اس طرح ڈیل کر رہا ہے، مگر میرے پاس تو محنت ہے تو میں اس طرح ڈیل کروں۔ آقا اسلام نے یہ سیرت طریقہ دکھائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک عربی آیا آقا اسلام کی بارگاہ میں، مسجد نبوی بیٹھے ہیں، اور آپ سے مانگا میری ضرورت ہے دے دو۔ ارد گرد گاؤں تھے، شہر مدینہ کے آراب سے، بدو رہتے تھے، حاجت مند تھے، بھوک تھی، افلاس تھا، آ کے مدد مانگی، آقا علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، جو کچھ اس نے مانگا جو گھر میں تھا عطا کر دیا۔ پھر اس کی دلجوئی کے لیے کہ میں معلوم کروں کہ خوش ہوا ہے کہ نہیں، اندازہ کروں کہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو گئی ہے تو خوش ہو گیا ہوگا، اگر پوری نہیں ہوئی تو خوش نہیں ہوا ہوگا، تو دے کر اس سے پوچھا ثم قال الیہ، جو کچھ میں نے دیا ہے اچھا کیا ہے، مطمئن تو خوش ہو؟ فقال الاعرابی لا، خوش نہیں، آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا۔ مطلب اشارہ یہ ہے کہ میری جو ضرورت کی طلب کی پوری نہیں ہوئی، وہ میں اللہ آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی جس کی توقع رکھ کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ جب بات کی تو صحابہ بھی سن رہے، صحابہ کرام بغاوت مسلم ہیں، جوش میں آ گئے، غضبناک ہوئے، فقاموا الیہ فاشار الیہ ان اٹھے اس کو روکنے کے لیے، اس کی تمیز ہی نہیں ہے، آداب ہی نہیں ہے، بس تہذیبی سے ریل کر رہا ہے۔ آقا کرام نے عطا کیا بجائے شکریہ ادا کرنے کے، کہتا کچھ نہیں دیا میں کچھ نہیں، اٹھے اور میں خبردار بیٹھ جاؤ، اسے کچھ نہ کرو۔ آقا اسلام نے اس کو پھر اور عطا کیا اور عطا کیا اور عطا کیا، دیتے گئے، پھر پوچھا آسان تو ادھر اب خوش جو کچھ میں نے کیا ہے اچھا کیا ہے؟ قال الاعرابی نعم جزاک اللہ، اس نے جب بہت کچھ لے لیا ٹھیک اب اچھا کیا ہے، اللہ آپ کو اجر، آپ اندازہ کتنی صحابہ کرام کی بھی سخت ٹریننگ اور مشقت ہے، اور آقا علیہ السلام کی حسن سیرت کا اور خلق حسن اور خلق عظیم کا عالم کیا، یوں ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر پائے۔ اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے، انتقام نہیں لیا جاتا، یہ خلق کریموں کا
سخی بڑے لوگوں کا فروغ کرتے، احسان کے ساتھ داد دیتے، احسان بھی کرتے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پیٹ جاتے ہیں پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، خلق عظیم کا درجہ۔ یعنی ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی اعرابی ہے، بدو، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آتا ہے، اس نے بات پوچھنی تھی، پوچھ لی، مسجد ہی میں ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک کنارے میں کھڑے ہو کے پیشاب، جب فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کر دی، فزاجرہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑے، انہوں نے ان کو منع کیا، فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو اب وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کے مطلب کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پیشاب رک گیا تکلیف ہو جائے، اس کو کر لے، بلا کے شفقت سے کہا کہ یہ مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی، صحابہ نے فرمایا کہ اس کے پیشاب کو پانی سے بھاگا، اور پھر ایک حدیث کے لفظ ہیں صحیح بخاری نے، صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا نہیں بنایا۔ یہ درجہ ہے سیرت نبوی کا، اور جتنا کوئی آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا، جتنی آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوگا، اتنی مطابقت ضروری ہے، جتنی مطابقت ہوگی اتنی سیرت محمدی کی جگہ آئے گی، جتنی جگہ آئے گی اتنا حضور کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص بیٹھے گا جس کے اخلاق پر ایک صحابی ہے، یہ بھی صحیح حدیث کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ، ایک صحابی ماعز بن مالک، ان پر حد جاری ہو گئی، جب حد جاری ہو گئی اس کے بعد 2 دن 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کے پاس بیٹھ گئے، صحابہ گفتگو اور انداز کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا، اس کا انجام کیا، وہ گفتگو اس انداز سے کر، اس نے کیا کر دیا، انجام کیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسعت۔ آپ نے موضوع چینج کر جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے ان کا موضوع چینج کیا اور چینج کر کے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ پوری قوم پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش۔ سوچنے کا انداز دیکھیں، یعنی جرم کر کے آیا ہے، گناہ جس پر حد جاری ہوئی ہے، شریعت کی حد جاری ہے، صحابہ کرام اپنے انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ رخ دکھا رہے ہیں بھائی اس نے گناہ کرنے کا اقرار کر دیا تھا، ہمارے پاس کسی اور آدمی نے شہادت پیش نہیں کی، کوئی اور آدمی ایویڈنس لے کے وٹنس بن کے نہیں آیا تھا، اس نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کرے، اور بار بار اصرار کرتا رہا، بالآخر مجبور ہو کر حد جاری کرنی پڑی۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں دوسرا رخ دکھایا، ایک رخ ہے اس نے غلطی کی، جرم کیا اور سزا یاب ہوا، ایک رخ ہے دیکھیں، اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے خود آ کے اقرار کیا اور سزا لی۔ فرمایا اس اینگل سے دیکھنے کی بجائے اس رخ سے دیکھیں، اور فرمایا کہ اس نے خود جا کے یہ سزا لی ہے، لہٰذا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ یہ توبہ اس پوری قوم میں تقسیم کر کے سب کی بخشش۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے پازیٹیو اینگل کو دیکھنے کی تلقین کی۔ ہر واقعہ اپرنٹلی اگر برائی کا بھی ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، خرابی بھی ہوتی ہے، تو صرف ایک ہی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی اینگل نہیں ہے اس واقعہ سے دیکھنے کا، میں اس کا پازیٹیو اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ تو منفی جہت کو دیکھنے کی بجائے اس کے مثبت پہلو کو دیکھا کرو کہ دیکھو اس نے خود اقرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی تاکہ قیامت کے دن آخرت میں عذاب سے بچ جائے، اسی دنیا میں سزا مل جائے۔ اور اس کی توبہ اتنی ہوئی کہ وہ اب توبہ ساری قوم کی بخشش کے لیے تھی۔ حضور اسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے لوگوں کو سوچنے کے رخ چینج کر کے دی، مائنڈ اس کی ڈائریکشن چینج کی، صرف دین نہیں دیا، مذہب نہیں دیا، احکام نہیں دیے، فقط شرائع نہیں دی، صرف آداب نہیں دیے، بلکہ آقا اسلام نے اپنے سیرت پاک کے ذریعے شعور دیا کہ نیگیٹو سائڈ کو دیکھنے کی بجائے پازیٹیو سائڈ کو دیکھنے کی عادت پیدا ہوئی۔ اگر انسانوں کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنے والا بن جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تبسموں کا وجہ اخی کا لذا سزا کا تو دیکھیں کہ ایسا دین اللہ فرما رہا ہے جس میں پوجا پاٹ کا دین نہیں، رسول اللہ کا دین نہیں،
صرف عبادات کا دین نہیں ہے، مناسک کا دین نہیں ہے، ہم نے پورا دین صرف چند رسوم اور عبادات پر محدود کر دیا ہے، مخصوص اعمال کے اندر بند کر دیا ہے، اور اس دین کا کوئی تعلق ہماری زندگی کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری سوچوں کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ہمارے معاملات کے ساتھ دین کا تعلق نہیں رہا، ہم نے دین کو اپنی اصل زندگی سے نکال دیا اور عبادتوں کے چند خانوں میں اس کو محدود کر دیا، چند مراسم میں محدود کر دیا۔